السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ فاتح شہباز خان۔ جتنے بھی ویورز ہیں وہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے اسے سبزی چاہیے ہو تو وہ بھاگا بھاگا گھر سے جاتا ہے اور سبزی والی دکان سے سبزی لے آتا ہے، میکسیمم منڈی چلا جاتا ہے۔ اب سبزی لینے والا بندہ کپڑے کی دکان پہ جا کے سبزی مانگے گا تو اسے آگے سے کس طرح کی بیہیویئر جو ہے اسے فیس کرنا پڑے گا۔ اب کسی کا جو ہے اس کے بستہ بکل جو ہے بچے کا بستے کا بکل ٹوٹ گیا تو وہ جو ہے اسے ریلیونٹ جگہ پہ جا کے ٹھیک کروا لے گا۔ آپ کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، شوز خراب ہو گئے ہیں تو آپ ریلیونٹ جگہوں پہ چلے جائیں گے۔ ریلیونٹ لوگوں کو آ کر ریلیونٹ باتیں کرنے سے ہی بڑے فائدے سامنے آتے ہیں۔ اب یہ کرونا کا مسئلہ جینین طبی مسئلہ ہے، اس میں ڈاکٹر کی ایڈوائس جو ہے 100% اسے حکومت کو بھی ماننا پڑتا ہے، سوسائٹی کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ اگر اس میں حکومت اپنے جتنے بھی ترجمان ہیں، جتنے بھی اسپوک پرسن ہیں اور جتنے بھی ان کی ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں، اسپیسیفکلی پریس کانفرنس کرنے کے لیے صرف ڈاکٹروں کی ٹیم مختص کرتی اور صرف ڈاکٹرز بات کرتے، جو ریڈنگ ڈاکٹر دیتے اس کو حکومت امپلیمنٹ کرواتی بغیر بحث کے، بغیر مکالمے کے، کیونکہ آپ ایسا ہو نہیں اب سکتا کہ روزانہ کی بنیاد پر مکالمہ چل رہا ہے۔ آج کراچی میں جو ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی وہ بڑی تگڑی پریس کانفرنس تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کون کون سے لوگ جو ہیں، کون کون سے سارے سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے جنہیں کوآپریٹ کرنا چاہیے، بڑی شدت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب طبی مسئلہ آپ ڈاکٹر سے پوچھنے کی بجائے کسی اور سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کا کیا جواب دے گا؟ ریلیونٹ بندہ، آپ کسی کا بلڈ پریشر کا مسئلہ تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ اس میں سے ہمارے بہت بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جو کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو آپ کو اسٹیرائڈز وغیرہ لگا دے اور 30-35 روپے میں انجیکشن بھی ساتھ لگا دے اور آپ کو کہے کہ 25-40 دن آپ بڑے اچھے رہیں گے۔ وہ پوری پروگرام تماشا کی کمپین آپ دیکھتے رہے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف، لیکن مختصر یہ کہ آپ ریلیونٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ریلیونٹ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی جان مجھے کیا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، شوگر کا مسئلہ ہو، ہارٹ کا پرابلم ہو، گردوں کا مسئلہ ہو، سانس کا پرابلم ہو، ایون فلو ہو، بخار ہو، جو بھی ہو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ معتبر جو رائے ہے، جو صاحب رائے ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بتانا تھا۔ اب آپ ذرا ویژولائز کیجئے کہ پاکستان میں فروری میں جا کے پہلا کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے 26 فروری، جب وہاں سے لے کر آج کے دن تک روزانہ کی بنیاد پر حکومت کے لوگ پیچھے چلے جاتے بیک فٹ پہ، وہ امپلیمنٹیشنز کرواتے یا ٹاک شو میں بیٹھ کے بات ضرور کرتے، ان کا رائٹ ہے اپنی حکومت کی کارکردگی بتانا، ان کا موقف بیان کرنا، لیکن وہ ڈاکٹرز کی متفقہ ٹیم جس پر سب کو کنسنسس ہوتا، وہ 10 رکنی بورڈ ہوتا، 12 رکنی بورڈ ہوتا یا 5 رکنی بورڈ ہوتا، وہ بیٹھتا اور روزانہ شام میں اپنے پوری قوم کو لائیو میڈیا پر بیٹھ کے وہ اعتماد میں لیتے اور بتاتے کہ ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے، یہاں تھوڑی نرمی کی ضرورت ہے، یہاں اور سختی کی ضرورت ہے، اس طریقے سے چل رہا ہے یہ معاملہ سارا۔ ڈاکٹر بدستور تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، ڈاکٹر بدستور پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور یہاں جو ہے وہ کنسنسس ہی نہیں ہے۔ کنسنسس تو دور کی بات ہے، مطلب اپوزیشن اور حکومت کی آپس میں کوارڈینیشن ہی نہیں ہے۔ آپ اس المیوں کو ذرا سوچئے، مطلب خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں مورخ لکھے کہ ایک وبا پھیلی تھی، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، پاکستان میں لوگ بچ گئے تھے لیکن ان کی غلط پالیسیز نے ان کو بھی ڈبو دیا تھا، خدا نہ خواستہ۔ تو ابھی بھی آپ جو ڈاکٹرز نے کراچی میں آج بات کی، ان کا کہنا تھا کہ فروری میں پہلا کیس آیا، کرونا جو ہے تیزی سے پھیل رہا ہے، رمضان المبارک کے قریب انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 40% بڑھ سکتی ہے، سب جانتے ہیں کہ کرونا کے ٹیسٹ جو ہیں، اور ہمارے پاس طبی سہولتیں بھی بہت کم ہیں۔ انہوں نے بار بار کہا کہ ایسا نہ کہیں ہو کہ ہمیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے مریضوں کا علاج کرنا پڑے، ایسی کنڈیشن نہ خدا نہ خواستہ آ جائے، اس قدر نہ پھیل جائے۔ اور حکومت جب ریلیف کی بات کرتی ہے، ان کو کہتی ہے ڈرائے نہیں، تو اس کا لوگ کیا مطلب لیتے ہیں؟ لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ سب اوکے ہو گیا۔ تو ان حالات میں اس میں 2 کام تھے صرف جو حکومت نے کرنے تھے۔ ایک یہ کرنا تھا کہ ڈاکٹروں نے آ کر فرنٹ فٹ پہ ڈیلی پریس بریفنگ دینی تھی اور لوگوں کو بتانا تھا، لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ ڈاکٹر کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں۔ دوسرا کیا کرنا تھا، جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس پہ حکومت نے امپلیمنٹ کر دینا تھا۔ یہ 2 چیزیں تھیں سمپل۔ تیسرا، حکومت نے اپنے طور پر ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھانی تھی اور ٹریسنگ کی کیپیسٹی بڑھانی تھی، ٹریسنگ اور ٹیسٹنگ، اور ایسے آپ ایسی عجیب و غریب داستانیں ہیں
کہ ایک خاتون فوت ہوتی ہیں اور خاتون کو جو ہے وہ جب جنازے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو ایک خدائی خدمتگار تنظیم کہتی ہے کہ ہم نے اسے دفن کر دیا ہے، اس کا کووڈ-19 جو تھا وہ پازیٹیو تھا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی جنازہ ان کے گھر پڑا ہوا ہے اور تابوت میں اگر وہ بند تھا تو اسے باہر نکال کے تو انہوں نے دوبارہ سے غسل وغیرہ دیا، جو بھی مذہبی فریضے ہیں وہ کیے۔ وہاں سے تھانہ کہہ رہا ہے تابوت ہمیں واپس بھیجیں۔ تو یہ لاہور کے واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھانہ فورس کر رہا ہے کہ وہ تابوت ہمیں واپس بھیجیں۔ اور جنہوں نے انہیں نہلایا ہوگا، غسل دیا، جنازے پڑھے، یہ ساری چیزیں، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سسپیکٹ ہے کرونا کی۔ اس طرح کے حالات، اور اس میں پھر حکومت کی عدم دلچسپی اور بہت زیادہ سٹرکٹنس نہ ہونا، یہ تو بات طے ہے کہ غربت سے لوگ مر رہے ہیں، بڑی پکی بات ہے، غربت سے لوگوں کو پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ پورے کا پورا لاہور جو ہے آپ اسے کہیں کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں۔ بہت سارے معاملات ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ یاسر گیلانی صاحب ترجمانی کریں گے تحریک انصاف کی۔ گیلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب ترجمانی کریں گے نون لیگ کی، اور میں کرنل صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ کرنل صاحب، کیا آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال، اور آپ کا چونکہ نیٹ ورک بہت بڑا رہا، لاہور کے میئر رہے، تو جو آپ کے سارے کے ساری فیڈ بیک دینے والا طبقہ ہے وہ آپ کا بہت وسیع ہے پورے پنجاب کا، کیا آپ کو ان پٹ مل رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے کہاں کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ غلطیاں جو ہوئی ہیں ان کو ابھی بھی کریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز صاحب، آپ کو پتہ ہی آج کا یہ جو بہت ہی افسوسناک ٹاپک ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس سے اس وقت متاثر ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں ایس او پیز بنے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے خود فرمایا ہے، ڈاکٹرز کی ٹیمز جو ہیں وہ فرنٹ لائن پر ہے، سب سے زیادہ کام کر رہی ہے، اور مریض ان کے پاس آتے ہیں، اور دنیا کے آپ جتنے بھی ٹیلی ویژنز وغیرہ ہیں، ڈاکٹرز کو مکمل سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہر ملک کی لیڈرشپ بات کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹرز کو ہم نے کیا دینا ہے، اور ڈاکٹرز جو ہیں اگر آپ ان کے ہاسپٹلز کو دیکھیں، وہ علاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں بیڈز نظر آ رہے ہیں، بیڈز کے اوپر پیشنٹس نظر آ رہے ہیں، جو کہ 80-90 سال کا یا 95 سال کا مریض صحت یاب ہوتا ہے، اس کو نکلتا ہوا دکھاتے ہیں، اس کو کلیپنگ کر کے اس کو انکریج کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ساری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ اچھا میرے ساتھ چونکہ منظور حسین صاحب بھی سینئر رہنما پیپلز پارٹی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم ٹو شو سر۔ کرنل صاحب بات کر لیں، میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف۔ جی، ہمارے ہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایک پہلے تو جیسے آپ نے خود فرمایا، یہ 26 جنوری کو پہلا کیس رپورٹ ہوا، اس کے بعد فیبروری گزر گئی، مارچ کے آخر میں آ کر ہمیں حکومت کو کچھ سمجھ لگی کہ ہم نے کہاں کہاں کرنٹائن سینٹرز بنانے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایکسپو سینٹر جو ہے لاہور کا، اس کو سلیکٹ کر لیا، اس میں کوئی 300-400 چارپائیاں ڈال دیں، میو ہاسپٹل جو ہے وہاں پر کچھ بنا دیا، سروسز ہاسپٹل بنا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز کدھر ہیں جن کا یہ کام تھا کہ وہ ہر ہاسپٹل کے باہر ایک ٹیم ہوتی، جب کوئی پیشنٹ جاتا اس کو پراپر کور کیا جاتا، ڈاکٹرز نے پورا لباس پہنا ہوتا۔ آپ ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اتنے خوبصورت ڈریسز لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کو طبی سہولتیں جو ہیں وہ ڈاکٹرز وہاں پر فراہم کرتے۔ اس کے بعد یہ کہ ابھی تک ایسا مرض ہے جس کا علاج نہیں آیا، تو ہمیشہ یہی کہتا ہے، دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ پریکاشنری میجرز جو ہے نا وہ اپنانے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پریکاشنری میجرز جو ہے، ہماری فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہتی ہے، سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، بلوچستان گورنمنٹ کا سوائے جب وہ شروع میں بلوچستان کے راستے سے زائرین آئے تھے اس وقت شور شرابہ تھا، اس کے بعد خاموشی ہے۔ کے پی کے میں کچھ پتہ نہیں ہے کیا حال ہو رہا ہے، کوئی کچھ پتہ نہیں ہے کہ دونوں جو یہ پانچوں جو گورنمنٹس ہیں انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور اے جے کے، یہ ساری اپنے اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی کہنا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھیں جو چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ جو ان کو سٹاف افسرز کہہ دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ لاہور کے سوائے 2-3 جو یو سیز ہیں ان کی 2 گلیاں جو ہیں وہاں پر کوئی پازیٹیو رزلٹ آ گیا، اور اس کے بعد وہاں پر کناتیں لگا دی گئیں۔ بھئی وہ کیا ان کا علاج ہوا، اگلے دن کوئی خبر ہی نہیں ہے، وہ کون سے سینٹر میں گئے۔ آپ لوگوں کو نزلہ اور زکام ہوتا ہے، وہ ڈر رہے ہیں ہاسپٹلز میں جانے کو، وہ کوئی ہاسپٹلز میں نہیں جاتا۔ اور مزے کی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو
لوگوں کو اتنی کنفیوژن ہے کہ بھائی یہ جو کرونا کا مریض ہے یہ جا کہاں رہے ہیں, یہ دفن کہاں ہو رہے ہیں؟ لاہور میں اگر 40-50 مر گئے ہیں تو یہ کدھر دفن ہوئے ہیں؟ کیا اس کی ایس او پی ہے؟ کون ان کو ہاسپٹل سے اٹھاتا ہے؟ کہاں ان کو, کیسے ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ دیکھتے ہیں؟ کیسے ان کو ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے؟ کسی کو ککھ پتہ نہیں, اور اگر کسی کو بخار یا کھانسی ہوتی ہے تو آپ یقین کریں وہ ہاسپٹل جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اب آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میں جیسے آپ نے خود فرمایا there is no doubt, اب میں آج بھی الیکٹڈ میئر ہوں بغیر اختیارات کے کہ انہوں نے ہمیں ہٹا دیا, کوئی بات نہیں, مگر میرا فرض بنتا ہے کہ میں لاہور کے بارے میں اپنے آپ کو اور عوام کو آگاہی دیتا رہوں, اور میں دیتا ہوں سارا دن. مثلا پچھلے سال مارچ کے مہینے میں میانی صاحب کا قبرستان, جہاں پر سب سے کنجسٹڈ علاقے کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں, اور لاہور کے تقریباً آبادی کے حساب سے 1/4 جو آبادی ہے وہ وہاں اس قبرستان کو استعمال کرتی ہے. مارچ 19 یعنی کہ پچھلے سال وہاں پر 729 بریل ہوئے, اور ابھی کرونا ہونے کے باوجود مارچ 2020 میں 639 بریل ہوئے ہیں, اپریل 19 میں یعنی کہ 645 ہوئے, اور ابھی اپریل 20 تاریخ تک 375 ہوئے. تو پچھلے سال کی نسبت یہ جو 2 مہینے ہیں اس میں تقریباً 100-125 ڈیڈ باڈیز کم بریڈ ہوئی ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق, میں نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے وہاں لوگوں سے پوچھ کے, صرف 3 پیشنٹ آئے ہیں جو کہ کرونا سے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو لاہور میں 40 اور 50 کے درمیان ابھی تک ڈیتھس ہو چکی ہیں. تو بھائی وہ جو پیشنٹ ہیں وہ کہاں دفنائے گئے ہیں, کس طرح دفنائے ہیں, کیا احتیاطی تدابیر اختیارات کی گئی ہیں؟ عوام بالکل بے خبر. ٹھیک ہے, چوری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چوری صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو بڑا سادہ سا طبی مسئلہ ہے, اور ڈاکٹروں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے بتانا تھا, پریس کانفرنسز کرنی تھی, اور لوگوں کو اعتماد میں لینا تھا, اور حکومت نے ڈاکٹرز کے پیچھے کھڑے ہو کے امپلیمنٹ کروانا تھا. سمپل سی بات تھی. لیکن یہاں تو حکومت کا, اپوزیشن کا کنسنسس تو دور کی بات ہے, ڈیلی کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن اور جزوی لاک ڈاؤن پہلے اس بحث سے بڑی مشکل سے نکلے, اور اب ہر جگہ آپ کو سڑکوں پہ ہجوم نظر آتے ہیں, اور ڈاکٹر بار بار جو ہیں وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں کہ حالات بہت زیادہ ڈینجرس بھی خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں. کیا ان پٹ ہے چوری صاحب آپ کی؟ دیکھیے بڑی سمپل سی کیلکولیشن ہے, یہ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ ذرا اگر اس کو دیکھیں تو اس وقت جو صورتحال تھی اس کو سمپل ہے کہ 26 فروری کو پہلا کیس آتا ہے جی. ہمیں کم از کم 15 جنوری سے 26 فروری تک کوئی ہمارے پاس ٹائم تھا, ہم کوئی 1 مہینہ 10 دن ملے تھے, ہم نے کچھ نہیں کیا اس کے اندر. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر دنیا کا ٹرینڈ دیکھیں تو جو دنیا کا ٹرینڈ تھا وہی یہاں پہ ہے, بلکہ مجھے زیادہ خوفناک نظر آ رہا ہے. 1 تاریخ سے لے کر 26 فروری سے لے کر 26 مارچ تک جو ہے وہ یہاں پہ 1000 کیس ہے, اور آج ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا 10,000 کیسز آ گئے. دوسرا ڈیتھس کا دیکھیں, 12 اپریل تک 93 ڈیتھس ہیں, 12 اپریل تک, اور آج کیا تاریخ ہے؟ 22. یس. آج 202 ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوفناک طریقے سے پھیل رہا ہے, اور پاکستان کی حکومت اور خاص کر اس ملک کا چیف ایگزیکٹو اس کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں. اس نے کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو. مجھے یہ بتائیں, اگر پہلے دن جس دن بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور عمران خان کے متعلق سوالات آئے تھے, تو کیا بلاول صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں لڑنا, میں نے کوئی جواب نہیں دینا, میں اس وقت وزیر اعظم پہ کوئی کرٹیسزم نہیں کروں گا, کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن کیا اس کا کاؤنٹر پہ کیا ہوا؟ انہوں نے جب سے جو اٹھتا ہے یہ کرونا سے لڑنے کی بجائے یہ سندھ حکومت سے لڑ رہے ہیں. ہمیں کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں. تیسری بات جو ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا, لوگ بھوک سے مر جائیں گے. اگر لوگ بھوک سے مرنے کی بات آپ کر رہے ہیں تو لوگوں کو دیجیے. میں بڑا سمپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں نے ابھی ایک اور پروگرام میں بھی کہا کہ 2-3 بنیادی چیزیں ہیں کرنے کی. 5,000 تک بجلی کا بل معاف کر دیں, 2,000 تک گیس کا بل معاف کر دیں, پانی کا بل معاف کر دیں. پانی کا بل سندھ گورنمنٹ کر سکتی تھی, انہوں نے معاف کر دی. ایک یہ کر دیں جو ایک مزدور ہے, اور دوسرا اس کو کھانے کو دیں. کیا دیں؟
ابھی تک انہوں نے 60 سے 70 ارب روپیہ صرف تقسیم کیا ہے. شور کتنے کا ہے؟ 1200 ارب کا. 1250 دیا کیا لوگوں کو ابھی تک؟ کتنے مہینے ہو گئے؟ جب اگر آپ تیاری نہیں کر سکے اس کی، آپ کو چاہیے تھا کہ 15 فروری کے بعد تیاری. ہم اگر کہتے ہیں کہ آپ نے تفتان میں غلطی کی، وہاں پہ اگر آپ کوارنٹین سینٹر نہیں بنا سکتے تھے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا، پروونشل گورنمنٹ بلوچستان پہ تو یہ خام خواہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ بارڈر کو ڈیل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. ایئرپورٹس پہ آپ نے کوئی انتظام نہ کیا، وہاں پہ آپ نہیں کر سکے، تو آپ کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ شیعہ، یہ مذہبی ایشو ہے، یہ بنا رہے ہیں. ہم نے پھر کہا کہ تبلیغی اجتماع پہ کوئی اس سے پہلے غور کیجئے، یہ اس چیف منسٹر کے بس کی بات نہیں ہے. تو ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن چلا جاتا نا، چودھری پرویز لائی صاحب کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اسپیکر کی قیادت میں تمام پارٹیوں کے لوگ جاتے، ان سے بات کرتے. تو اگر تبلیغی اجتماع پہ 70,000 لوگ آ کے یہ کینسل ہوا ہے جس سے سپریڈ بڑھا، تو اگر وہ نہیں ہوتا، وہ سمجھ جاتے، اگر اس دن مان گئے تو پہلے بھی مان جاتے. اب پھر وہی دوبارہ سے اگر سندھ گورنمنٹ نے بلا کر تمام علماء کو بیٹھ کر ان سے ایک بات کر لی، وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے 3 سے مسجدیں کھلیں گی، اذانیں ہوں گی، جماعت ہوگی، لیکن اس میں 3 سے 5 لوگ ہوں گے. انہوں نے دوبارہ سے مفتی منیب صاحب کو کہا. مفتی منیب صاحب کون ہے؟ سرکاری مولوی ہے نا، رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہے نا، ان کے پاس سرکاری پروٹوکول ہے، ان کے ذریعے پھر سارے کا سارا مسئلہ خراب کر کے سب کو اٹھا کر لیا ہے. اور آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آج ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ہمارا کام ہے بتانا کہ کیا آج پی ایم اے نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے، پنجاب میں ڈاکٹرز بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں سننے کے لیے تیار. اس میں ایک گزارش ہے کہ اگر انہوں نے جن لوگوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے وہ لوگ خود مسجدوں میں جائیں اور نماز تراویح پڑھائیں. صدر صاحب خود پڑھائیں، جہاں پہ بیٹھ کر یہ فیصلہ ہوا ہے. خود پڑھانی نہیں ہے تو پریزیڈنسی کی جو مسجد ہے اس میں پڑھیں، اور وہاں پہ لازمی قرار دے دیں کہ پریزیڈنسی کے جتنے ملازم ہیں وہاں پہ آئیں. ایک اور چیز بھی تو لینا، وہ آپ دیکھیں لاہور کی کسی منڈی میں آپ چلے جائیں، آپ سنگھ پورہ منڈی چلے جائیں، بادامی باغ منڈی چلے جائیں، دیگر علاقوں کا دورہ کریں، کون سا طبقہ ہے جس نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے؟ حال ہی کوئی نہیں. باقی کس نے کرانا ہے؟ کس نے کرانا ہے؟ کنفیوژن اس لیے پھیلی، کنفیوژن اس لیے پھیلی کہ آپ کے چیف منسٹر سندھ نے سب سے پہلا سٹیپ لیا. انہوں نے سکول بند کیے، کالجز بند کیے، سینماز بند کیے، انہوں نے شادی ہال بند کیے، ساری چیزیں بند کی. اور اس دن سے لے کر آج تک آپ کا چیف ایگزیکٹو لڑائی کر رہا ہے کہ نہیں میں لاک ڈاؤن کے خلاف. جی میرے ساتھ رہی گیلانی صاحب، کیا اب یہ آپ نے اپوزیشن کی طرف سے باتیں سن لی، کیا ٹیک ہے آپ کا؟ بہت شکریہ جی، بڑی تفصیل سے دونوں میرے سینئر لوگ ہیں، بڑے سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے بات کی. اب میں جو نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ 4-5 پوائنٹ سامنے آ گئے. سب سے پہلے یہ بات کی گئی کہ کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں پہلے چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ان سین قسم کا ایک ورلڈ اوور پینڈیمک آ گیا. اس پینڈیمک کے اندر جو حالات ہوئے اس میں جو کہ ان سین تھے، جس کی ٹریجیکٹریز واضح نہیں تھی، جس کے کوئی آپ گراف پہلے سے نہیں بتا سکتے کہ کس طرح سے یہ سپریڈ ہوگا، کیا اس کی پیس ہوگی. اس کے اندر ہوا کیا؟ سب سے پہلے میں چیف ایگزیکٹو کی طرف سے بات کرتا ہوں کہ جب چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب شروع کے دنوں میں بات ہوئی اور اس وقت نہیں ہوا، آپ کو یاد ہوگا انہی میڈیا چینلز کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور بہت سے سینئر ہمارے پروگرام جو کرنے والے، کنڈکٹ کرنے والے ہیں، انہوں نے بعد میں ایڈمٹ کیا کہ ہم، کیونکہ اس وقت صرف چائنا کا پتہ تھا، اور ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارا برین، ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ پی ایچ ڈی کے لیے، ایم فل کے لیے، ماسٹرز کے لیے وہاں پہ موجود تھے، اور پوری فیملیز کی طرف سے ایک بالکل پینک تھا اور بڑا پریشر تھا کہ ان کو لایا جائے. لیکن گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے چائنا کی گورنمنٹ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اس کو بہت سکسیسفلی ہینڈل کیا گیا. اس کے بعد جب یہ معاملات آگے بڑھے، وہاں پہ جو ایران والی صورتحال بنی وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ایران کی اپنی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہاں سے جو زائرین ہے وہ ان کو اپنے پاس کوارنٹائن کر سکے یا ان کو ہیلتھ فیسلٹیز دے سکے. وہ بھی ہماری طرح کا ایک مڈل کلاس یا اس طرح کا کنٹری ہے. اس کی وجہ پہ جب بارڈر پہ لوگ آ گئے تو ہمیں لینے پڑے اور فوری طور پہ جو انتظامات کرنے پڑے وہ آپ کے سامنے. چیف ایگزیکٹو کی بات کریں، ایک مہینے میں اگر آپ کا ملک کا چیف ایگزیکٹو 9 میٹنگز کرتا ہے این سی سی کی، ہر تیسرے دن وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے، جس میں جو چیف ایگزیکٹو باقی صوبوں کے ہیں، 3 ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، حکومتیں کرنے والے لوگ ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد جس کے لیے ہم پولیٹیکل ورکرز بڑی ایفرٹ اور زور لگاتے رہے، اور جو اچھی چیز ہے اس کے بعد وہ سارے لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور یہ کتنا خوبصورت کنسنسس ہے. اس کو ذرا دوسری طرف سے دیکھیے کہ کیا یہ کتنا خوبصورت کنسنسس ہے
کہ جناب تمام صوبے اپنی اپنی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے، اپنی اپنی نیڈ کے اعتبار سے اپنے جو افیکٹو سٹیپس ہیں وہ لیں، اور اس میں وفاق کی رضامندی شامل رہی ہے۔ تو یہ اگر آپ اس کو اینک یہ والی لگا کے دیکھیں کہ یہ کنسنسس تھا کہ چیف ایگزیکٹو سب کو آن بورڈ دیتے تھے، پرائم منسٹر صاحب نے سب کو آن بورڈ لیا، ڈیبیٹ ہوئی، پلس مائنس ہوئی، اور اس کے بعد فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ وہ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ اختیارات بھی تھے، اور یہ کہا گیا کہ آپ کریں جہاں پہ ضرورت ہے، وفاق وہاں پہ آگے جاتا رہا۔ اس کے بعد انفارچونیٹلی یہ ہمارے ہاں بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ بلیم گیم ہوئی زیادہ۔ آغاز میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، نام موجود ہیں کن لوگوں نے پہلے شروع کیا، اور اس کے بعد سے یہاں سے بھی ریئیکشن آیا۔ میں سٹل اس پہ بلیو نہیں کرتا، میں بالکل لوور، میں اسٹریٹ لیول سے اوپر آنے والا ایک ورکر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ پینڈیمک کی سچویشن میں ہمیں ایک وائس کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ نمبر ایک تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے طریقے سے آگے لے کے بڑھے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ ڈاکٹرز کا اوپینین بڑا اہم ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ جو ایک پوری ٹاسک فورس بنی ہے، کیا اس میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، ان کی اوپینین نہیں لی جاتی؟ ہر ایک چیز کا ایک میکانزم ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹرز کے کن کن ڈاکٹرز کو بلانا ہے، کدھر سے ان کی ویو لینا ہے۔ پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے، جتنے بھی آپ کے ہاسپٹلز ہیں ان کے ایم ایس صاحبان ہیں، باقی جو ایکسپرٹس ہیں، اسی طرح سے سندھ میں اور وفاق میں ڈاکٹر فیصل سلطان کو جو کہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں جو ڈیزیز کے، ان کو آن بورڈ لیا، اور ان کی انسٹرکشن کی بنا کے اوپر فیصلے لیے گئے۔ اور جو فیصلے لینے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ایگزیکٹو نے کرنے ہوتے ہیں۔ جب ایگزیکٹو فیصلے کرتی ہے، مثال کے طور پہ اگر سب کچھ ہم ڈاکٹر صاحبان پہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ ڈاکٹرز کہیں کہ جناب روڈ بالکل بلاک ہے، یہ میڈیا اس بھی نہیں چلے گا، تو فہد بھائی یہاں پہ آپ کا تماشا پروگرام بھی نہیں چلے گا، میں بھی نہیں بیٹھوں گا، بھائی جان میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، ساری چیزیں نہیں میری بات سن لیں۔ اچھا سر، آپ ڈاکٹروں کو ویٹیج دیں، جی سر میں بتاتا ہوں، جیسے وہ کہیں گے ویسے ہونا چاہیے۔ جی سر، اس کے بعد کیا ہوا کہ فرنٹ لائن پہ ہمارے ڈاکٹرز آگے لیڈ کر رہے ہیں، اس کو فیس کر رہے ہیں وہ خود، کیونکہ ایک نئی قسم کی چیز ہے۔ انفارچونیٹلی میں صرف کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، ماضی میں ہم سب نے مل کے وہ والے بجٹس نہیں دیے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، اپنے ہیلتھ کے اوپر وہ فوکس نہیں کیا، ہم 3-4% سے زیادہ کبھی نہیں گئے۔ اس دفعہ اگر 11-12 پہ گئے وہ بھی کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ایک جنرل سی بات ہے، اگر ایک جگہ پہ 100 بیڈز ہیں اور باہر 200 لوگ ہیں تو ڈاکٹرز وہاں پہ جا کے نہیں بنائیں گے، وہاں پہ مستری ہوگا، ایگزیکٹو وہاں پہ جائے گی، کمشنر وہاں پہ جائے گا، وہاں پہ باقی لوگ جائیں گے، وہ فوری طور پہ وہاں پہ اس کو ایک اسٹیبلش کریں گے، ایک سینٹر اسٹیبلش کریں گے، پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کو کہاں پہ کرنا ہے، جو ڈے کیئر سینٹر کی طرف کے لوگ ہیں ان کو کہاں پہ رکھنا ہے، ہوٹلز میں کس طرح کے جو پیشنٹس ہیں اے سمٹمز والے ہیں ان کو رکھنا ہے۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور پہلی دفعہ یہ ہوا پنجاب میں BSL لیول 3 بایو سیفٹی لیول 3 کی جو لیبز ہیں وہ 8 لیبز کو انہانس کیا گیا، اس میں وہ سٹینڈرڈز کر دیے گئے، تاکہ کیونکہ یہ بھی پہلے سے نہیں تھا، فوری طور پہ اتنا زیادہ پریشر بھی نہیں تھا۔ پہلے ہوتا تھا 1-2 لیبز کے اندر، پرائیویٹ لیبز تھی یا ایک آدھ کوئی لیب کے اندر جا کے جو اپنے لوگ تھے وہ کرواتے تھے ٹیسٹ، لیکن کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو میٹر آ گیا، پھر وہ والی جو فیسلٹیز ہیں وہ ان ڈاکٹرز کے کہنے کے اوپر ساری جگہوں پہ دی گئی۔ ایک چیز اور جو چوہدری صاحب نے کہی، میں بریک لے لوں، ایک شارٹ بریک لیں گے جی، اور بریک کے بعد حکومت نے اپنے تئیں بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن آپ کو سڑکوں کے حالات بالکل آپ کے سامنے۔ شارٹ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ گیلانی صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ سیکنڈز میں آپ کنکلوڈ کر لیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں چوہدری صاحب بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے جس کا شور تھا، دیکھیے پاکستان کی ہسٹری میں 144 ارب کا براہ راست پیکیج اور سیاست سے مبرہ ہو کے ڈسٹریبیوشن کا نظام لے کے آنا، جس کو کراس دا بورڈ سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہمارے سینئرز کو بھی اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ گھرانوں کو، اور یہ وہ والے گھرانے ہیں جو کہ کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت جن کا CNIC نمبر جاتا ہے اور کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کوئی پارٹی ایفیلیشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ مختلف چیکس ہیں، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، فیکٹری ہے، جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ ڈیجٹس کے ساتھ ان کے چیزیں آئی ہوئی ہیں اس ڈیجیٹل ڈیٹے کے ذریعے، وہ کراس ہوتا ان لوگوں کو 1 کروڑ 20 لاکھ گھرانوں کو، ان کے ظاہر ہے یہ وہ گھرانے ہیں جو کہ جن کے لیے راشن سب سے امپورٹنٹ تھا، تو ان کے باقی اخراجات نسبتاً کم ہوتے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے خوشی کے باقی بھی کم ہو گئے، تو کم از کم وہ کھا سکتے ہیں، وہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ہوا، اور آج 75 ارب کا ایک نیا پیکج پھر آیا صرف مزدوروں کے لیے۔ بالکل صحیح۔ میر صاحب آپ یہ حکومت کی بات سن رہے ہیں، اس کار خیر میں آپ کیوں نہیں حصہ ڈالتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اربوں روپے تقسیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حکومت میں، اور حکومت کا کام ہے ریگولیٹ کرنا، حکومت ہے ان کی PTI والوں کی، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، گیلانی صاحب نے سب کچھ مان لیتے ہیں، مگر واٹ از دا اینڈ ریزلٹ؟ آج ہاسپٹل میں وہی علاج کی طرف پہلے آ جائیں، ڈاکٹرز کیوں ہڑتال کر رہے ہیں ہر صوبے میں؟ بلوچستان میں کیوں ادھر ڈنڈے مارے، لاہور میں ہو رہی ہے،
اور بھی سنا آج کہیں ہوئی ہے. تو کیوں جو مسیحا ہیں ان کو ڈنڈے کیوں پڑ رہے ہیں؟ ظاہر ہے جس بیماری کا انہوں نے علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے اس کی دوائی نہیں ہے، تو اس دوائی نہیں ہے تو وہ جو پریکاشنری میجرز ہیں ان کا کیوں نہیں کام ہو رہا؟ جس دن شہباز شریف صاحب واپس آئے انہیں پتا تھا کہ یہاں یہ وبائی مرض جو ہے یہ پھیل چکا ہے. انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں مختلف ہاسپٹلز میں یہ جو پورے ڈریس ہیں جو بھی اس کو کٹس کہہ لیں، پی پی کر کے کچھ اس کا نام ہے، وہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرائے. میں نے خود پارٹی کے بیس کے اوپر 300 جو ہیں وہ جنرل ہاسپٹل میں دیے ہم نے، پارٹی والوں نے، جو کہ ہم ورکر جو سینئر ورکر ہیں وہ خود دے رہے ہیں. 300 ہم نے جناح ہاسپٹل میں دیے. اور آپ یقین کریں کہ وہاں ڈاکٹرز جو تھے وہ اس طرح اس کو سمجھ رہے تھے کہ جیسے تبرک آ گیا، تو وہ تھا ہی تبرک، کیونکہ یہ ڈیلی چینج ہوتے ہیں. آپ کو جو انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھیں وہاں پر ڈاکٹرز ڈیلی ڈریس چینج کرتے ہیں. اب 300 ڈاکٹرز جو ہیں فرض کریں وہ 15 ڈاکٹر 20 دن پہن لیں گے، دوسرے اسپتال میں 15 ڈاکٹر 20 دن پہن لیں گے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ کے کرنے کی ہے. ڈاکٹرز کو جب تک اکوپمنٹ نہیں ملے گا، اندر جو آئسولیشن کے سسٹمز ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے. اب آپ نے دیکھا پچھلے دنوں گجرات کی فلمیں چل رہی تھی، کل پرسوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور فلم چل رہی تھی. ہالز میں اکٹھے بیڈ لگائے ہوئے ہیں، ایک مریض اٹھتا ہے دوسرے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے وہ تیسرے کے پاس جا کر بیٹھتا ہے. اور وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کرونا کے مریض ہیں، یہ ہمیں کھانا مل رہا ہے. ٹھیک ہے کھانا مل رہا ہے، سب کو کھانا مل رہا ہے، بٹ اس کی پریکاشنری میجر جو خود گیلانی صاحب کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، میڈیا جو سارا دن ہمارا جو ہیٹس آف ٹو میڈیا، میرا خیال ہے اگر ہمارا میڈیا آج کوآپریٹ نہ کرتا اور صرف اب گورنمنٹ کے سر پہ رہتے تو ہمارے کسی بندے کو پتہ نہیں لگنا تھا کہ یہ سیفٹی، یہ ڈسٹنس کیا ہوتا ہے، یہ ماسک کیا ہوتا ہے، ہاتھ کیسے دھونے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے اینڈ ریزلٹ 0 کے برابر ہے، سب لوگ سفر کر رہے ہیں. دوسری بات، اب آ جائیں آپ جو جن لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں، چاہے جی 10 کھرب روپیہ بانٹ دیا، کہیں پر تھانے دار تھانے میں لائن لگوا رہا ہے، کہیں پر اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ لائن لگوا رہا ہے، کہیں پر انہوں نے کہا جی نمبردار جو ہیں وہ بنائیں گے. اور بہت ساری جگہوں پر میڈیا بتا رہا ہے کہ لوگ بیٹھ گئے ہیں اور وہ 100 روپیہ 1000 روپیہ لے رہے ہیں، اور وہ فارم جو کہ جانا چاہیے وہ ہمارے لوگ جو ہیں جس کلاس کو آپ نے کیٹر فار کرنا، 90% لوگ ایسے ہیں جن کو وہ میسج ہی نہیں بھیجنا آتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے میسج آگے چلانا. لوگوں نے دکانداریاں لگا لی ہیں. تو بھائی آپ ان چیزوں کو سٹریم لائن کریں. آپ کے پاس اچھی خاصی فورس بیٹھی ہے لوکل گورنمنٹس کی. میں خود لاہور کا میئر ہوں، میں نے ٹیلی ویژن پہ آگے 2-3 دفعہ کہا کہ ہمیں نہ بحال کریں. ہماری یو سیوں کے دفتر موجود ہیں، ہمارے جو یو سی چیئرمین ہیں ان کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں، جو کونسلرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے محلوں میں، ایک ایک گلی کا پتہ ہے اور سارے سسٹم ان کے نام کے اکاؤنٹ ہیں. بھلے آپ دوسری طرح سے ان کے اکاؤنٹ میں دیں، وہاں سے آپ ویریفیکیشن اینڈ کنفرمیشن ڈلوا لیں. سرکاری افسر کو ایک آدھ اس دفتر میں بٹھا دیں. 274 ہیں لاہور میں، 3500 کے قریب پنجاب میں. تو پنجاب میں تو آپ کے پاس جو بنی بنائی چیزیں ہیں اس کو آپ استعمال نہیں کر رہے تو پولیس کو کر رہے ہیں. پٹواریوں کو آپ، کل تک پٹواری گالی تھا، آج اسسٹنٹ کمشنر تحصیلدار جو ہے اور پٹواری، آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو میرا یہ مقصد ہے کہنے کا کہ جب تک آپ اینڈ ریزلٹ نہیں بتائیں گے، عوام کو فیسلٹی نہیں ملے گی، ڈاکٹر کمفرٹیبل ہو کر علاج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک بات آخری بتا دوں، جی یہ فرما رہے ہیں لیبارٹری تقریباً سارے ہاسپٹلز میں تھی، وہاں انہوں نے تھوڑا صاف سوف کر کے شاید وہ کوئی پارٹیشن والز لگا دی ہوں گی. ایک ہاسپٹل میں لاہور میں ایک لیبارٹری ہے جس میں جو سٹاف پیتھولوجی کا سارا پوری وارڈز میں سے گزر کے جاتا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ وارڈز میں سے کیوں گزر کے جا رہے ہو جی؟ اس کا اصول یہ ہے کہ جس راستے سے آپ اور پیشنٹ جائے گا آپ نے دوسرے راستے سے واپس آنا. تو جب وہ نکلتے ہیں وہ پھر پیشنٹس میں سے جو دوسرے پیشنٹس ہیں یا پورے ہاسپٹلز کے کمرے ہیں ان کے سامنے سے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے شہباز صاحب فرمایا ہے کہ یہ پہلے ڈاکٹرز کو کنسلٹ کریں، اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ بھئی یہاں دروازہ چاہیے، یہاں بیڈ چاہیے، یہاں پر وہ سیپریشن کرنے کے لیے چیزیں چاہیے، یہاں پر وہ وینٹیلیٹرز وغیرہ. اگر اخباروں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جی 4000 وینٹیلیٹر جو ہم صحیح ہو گئے، بھئی وہ کہاں پہنچے ہیں آپ ڈیلی اخبار میں دیں. ایک آخری پوائنٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد میں کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنا پاک فوج کی معاونت کے ساتھ، تو وہاں سے تو کوئی خبر آنے دینا، وہاں پر ڈاکٹرز بٹھا دیں. وہ میرا خیال ہے اسی لیے بنایا گیا کہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں کوآرڈینیٹ کریں کیا کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں، کتنے مریض آج ہیں، وہاں پر ڈاکٹرز بھی بیٹھیں، ایڈمنسٹریشن والے بھی بیٹھیں، اور ڈیلی شام کو جس طرح امریکہ میں، اٹلی میں ایک رپورٹ نکل کے ہر بندے تک پہنچتی ہے اس سٹیمپ کے ساتھ، اٹ شوڈ بی گیون
ٹو دا ایوری پاکستانی تھرو میڈیا, اور لوگوں کو پتا ہو اور ایکسپلین کریں کہ کہاں کہاں پر کس طریقے سے آپ جائیں. اور وہاں پر ایک لگا ہوا ہے, ہم کرونا کے مریضوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. لے بھائی, یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. آپ جائیں وہاں پر, آپ کو پتا ہونا چاہیے لوگوں نے ڈریس پہنا ہو, اسٹریچر جو ہیں وہ سارے پراپرلی تیار ہوئے ہیں. آپ جا کر دیکھ لیں صبح شہباز, اگر کسی ہاسپٹل میں آپ کو اسٹریچر یا ویل چیئر یا وہ جو راستہ ہے جہاں سے اس نے لیبارٹری تک جانا ہے, اگر وہ مارکڈ ہوا ہے تو آپ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں. آج 2-3 سٹورز میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سٹورز کھلے ہیں. سوائے مجھے کچھ 11 سٹوروں میں سے 2 سٹورز ایسے نظر آئے ہیں, میڈیکل سٹورز, جنہوں نے آگے پٹی باندھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ہاسپٹل میں تو پٹیاں باندھ کے یا لائنیں لگا کے راستے بھی متعین نہیں کیے گئے. چوری صاحب, یہ میر صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے, اور حکومت کا دعویٰ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اربوں روپیہ تقسیم کر رہے ہیں, تو اور کیا چاہیے؟ ہاں, یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. اچھا دیکھیں, میں 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے 1200 ارب روپے کا کہتے ہیں پیکج دیا. جی, اچھا, المیہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں, ہم جو بات کہیں گے وہ مانی جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ اس 1200 ارب روپے میں سے 100 ارب روپے آپ نے دے دیا سرمایہ داروں کو, جو ان کا ریبیٹ کی شکل میں 250 ارب روپیہ دینا تھا, اس میں سے 100 ارب آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے, اس کا کرونا سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے 260 ارب روپے کی گندم خریدنی ہے جو ہر سال خریدی جاتی ہے, اس کا کرونا سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے کیا فری تقسیم کر 50 ارب روپیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوٹیلٹی سٹورز کو دیا ہے. پچھلے سال رمضان میں دیتے ہیں. پچھلے سال کی جو ٹوٹل سیل تھی وہ 26 ارب روپیہ تھی. تو آپ کیا 50 ارب روپے کی فری لوگوں کو راشن دینا ہے؟ تو بتا دیجئے. آپ کہتے ہیں جی 100 ارب روپیہ جو لوگوں نے قرضہ لیا ہوا تھا ان پہ ہم دے رہے ہیں, ان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ڈیفر کیا جا رہا ہے. تو وہ جو قرضے کا سود تھا وہ نہیں لیں گے, بینکس نہیں لیں گے, اس کا کرونا سے کیا تعلق ہے؟ تو اسی طرح سے باقی بھی جتنے کا جتنا ہے اس میں سے صرف 2-3 چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے ہے. ایک یہ جو ابھی فرما رہے تھے کہ 140 ارب روپیہ دے رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میرا تو خیال تھا کہ وزیر اعظم صاحب کا جغرافیہ ہی کمزور ہے, لیکن ان کی تاریخ بھی کمزور ہے. ابھی گیلانی صاحب بھی فرما رہے تھے, میں ان لوگوں میں سے ہوں جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈیزائن ہو رہا تھا تو میں اس ڈیزائن ہونے کی میٹنگز میں بیٹھا کرتا تھا. یہ دنیا کا وہ واحد پروگرام ہے جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام ادارے اور تمام ممالک مانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی, نہ میری سفارش پہ, نہ کرن صاحب کی سفارش پہ, نہ گیلانی صاحب کی, نہ وزیر اعظم, نہ پاکستان. یہ اس وقت شروع کیا تھا, یہ کیسر بنگالی صاحب نے ڈیزائن کیا تھا. ٹھیک. اور اس کے ذریعے جو لوگوں کو 72 لاکھ لوگوں کو ہم نے ٹریس کیا تھا, پاورٹی سروے ہوا تھا پاکستان میں پہلی بار. تو اس کے ذریعے اگر آپ دے رہے ہیں تو دے کتنے رہے آپ ابھی تک؟ کتنے کو 60 یا 70 ارب روپیہ جاری کیا, اور پھر کہتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے, 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو دے رہے ہیں. ارے بھائی نہیں, میں تاریخ درست کرتا چلوں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام 2010 کے سیلاب میں آیا تھا جو 1 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو ملا تھا اور 25,000 روپیہ فی فیملی ملا تھا. وہ پاکستان کی تاریخ کا آج. اور اس وقت کے ذرا ریسورسز کا اندازہ لگائے نا, ٹوٹل ریسورسز کیا تھے اس وقت 2010 کے اندر؟ 1200 یا 1300 ارب روپے کے ٹوٹل ریونیوز تھے, اس میں سے تقریباً یہ 300 ارب روپیہ بنتا ہے. پھر کرن صاحب کو یاد ہوگا جب یہ سوات ہوا تھا 30 لاکھ لوگ باہر آ گئے تھے. کیونکہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ نیشنل یونٹی پیدا کرتی ہے. اس وقت کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے تمام لیڈرشپ کو, چھوٹی سے چھوٹی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو بھی خود فون کر کے بلایا تھا. اور جب یہ اے پی ایس ہوا تھا تب کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے لوگوں کو خود فون کر کے بلایا تھا اور نیشنل یونٹی پیدا کی تھی. کیا ایسی کوئی کوشش ہوئی ہے؟ ایک سپیکر نے کوشش کی تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور اس کے نتیجے کے اندر اگر آپ دیکھیں سوات ہوا تھا 30 لاکھ لوگ آ گئے. 30 لاکھ لوگوں کو روز 2 ٹائم کا پکا ہوا کھانا ملتا تھا. یہ زمرد خان انچارج تھے جو اس وقت بیت المال کے چیئرمین. ٹھیک ہے, انہوں نے اس طریقے سے کیا. 30 لاکھ لوگوں کو روز پکا ہوا کھانا دینا 2 ٹائم کوئی مذاق ہے؟ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے اس وقت؟ لیکن دیا گیا, اور جاتے ہوئے 1 لاکھ روپیہ 3 مہینے کے بعد وہ واپس گیا, 1 لاکھ روپیہ دیا. سو میں یہ اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ یہ پینڈیمک ہے, یہ بڑھ رہی ہے. اس نے نہیں دیکھنا یہ پی ٹی آئی ہے, نہیں دیکھنا نون ہے, نہیں دیکھنا پیپلز پارٹی ہے, نہیں دیکھنا یہ مسلمان ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے. دنیا میں کہیں دیکھا اس نے؟ نہیں دیکھا. اب سوال یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ریسورسز ہیں اتنے,
میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ انہوں نے پچھلے 7 سالوں میں ادھر کتنے ہسپتال بنائے ہیں، 10 بنائے ہیں. ابھی میرے پاس ساتھ علی نواز اوان صاحب تھے. تو پیپلز پارٹی نے 143 ہاسپٹل بنائے ہیں، جس میں NICVD جو ہے اور گمبٹ جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. آپ دنیا ان کو مان رہی ہے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ایک ضرورت ہے میرے خیال کے مطابق. مئی چڑھنے سے پہلے حالات پاکستان کے بہت خراب ہونے جا رہے ہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں یہ پہلے دن سے میں اس پہ کھڑا ہوں. میں آپ بھی کہتا ہوں کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کا، اس کو لیڈ کرنا پڑے گا. وہ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، وہ لوگوں کو محفوظ کریں، وہ لوگوں کو نا امیدی نہ دیں. صاحب بڑی چھوٹی سی بریک ہے، میں چاہوں گا بریک کے بعد آپ پراپر کنکلوڈ کر لیں اپنی گفتگو. بڑی چونکہ آپ اہم باتیں کر رہے ہیں، شارٹ بریک ایک لیں گے. جی ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. چوری صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کنکلوڈ فرما لیں پہلے اپنی گفتگو. اچھا دیکھیں، میں صرف سادہ 2-3 اور گزارشات کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار، جو فگرز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ایکچوئل صورتحال ملک کے اندر کیا ہے. 26 فروری سے 26 مارچ تک 1000، اور ابھی 26 اپریل نہیں ہوئی اور ہم نے 10,000 کراس کر لیا. یعنی 10 ٹائمز زیادہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اس وقت. اب سوال یہ ہے، دوسری طرف یہ بھی دنیا کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے کہ جس دن 7,000 ہمارے لوگ جو ہیں وہ مریض ہوئے تھے نا، تو 200 سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ افیکٹ ہو چکے ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں مثال ہے کہ 7,000 لوگوں کا کرتے ہوئے ملتان کے اندر 11 مریضوں کا علاج کرتے ہوئے آپ کے 37 میں سے 26 جو تھے وہ ڈاکٹر تھے اور 37 ٹوٹل مریض تھے. 26 ڈاکٹر آپ نے افیکٹ کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو وہ سہولت نہیں دی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مورچوں کے یہ سپاہی لڑ رہے ہیں، آپ نے ان کو ہتھیار ہی نہیں دیے جس کے ذریعے لڑنا ہے. تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آخر پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے یہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو اس ملک کو لیڈ کریں. اس وقت کی صورتحال میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ نہیں، لیکن اگر یہ نہیں کرتے، یہ میں آج آپ کے پروگرام میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ یہ کہنا نا لاک ڈاؤن، انہیں لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑے گا اور انہیں نقصان بھی اس سے زیادہ اٹھانا پڑے گا. ہم نقصان اٹھا کے لاک ڈاؤن کریں گے، لیکن نقصان سے پہلے اس طرف نہیں جا رہے، کیونکہ اس کا دنیا کے اندر اور کوئی علاج ہی نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک مثال ہے نا پنجابی کی کہ 100 جتیاں بھی کھانیاں نے تو 100 پیاز بھی کھانے نے، میرا خیال ہے اسی کو جتیاں زیادہ کھان کا پروگرام بنا لیں. ٹھیک بالکل. جی گیلانی صاحب ابھی کیا رسپونڈ ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جی انفارچونیٹلی مجھے ہمیشہ سے، جب میں تو اپنے سینئر ورکرز کو آئیڈیلائز کرتا ہوں، لیکن چوہدری صاحب اور قاہرہ صاحب جیسے دوست جب اس طرح کی بات کرے تو ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سا سوچنے کا ایک مقام بن جاتا ہے کہ ہمیں جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں ان کو کس طرح سے دیکھ کے آگے بڑھنا ہے. 3-4 باتیں جو کی گئیں. جو پیکج تھا وہ سٹیمولس پیکج تھا، جس میں براہ راست کلاسیفیکیشن کی گئی، ایک ایک چیز کی کوئی چیز چھپائی نہیں گئی، سب بتایا گیا کہ کس کس طرح سے وہ پیکج دیا گیا ہے. جس کے اندر میں نے بتایا کہ 144 ارب براہ راست دیا جانا تھا. پہلی دفعہ ہوا، کوئی ایک تصویر نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. یہ میرے دونوں دوست اس بات کو کھلے دل سے مانیں گے کہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی وہاں پہ انتظامیہ اس طرح کا دیکھ کے کر رہی ہے اور وہ سسٹمائز ہو کے کر رہی ہے. اس کے بعد بینظیر انٹر سپورٹ پروگرام ہی ایسے ڈیزائن ہوا ہوگا. اچھا سر، بینظیر انٹر سپورٹ پروگرام چوہدری صاحب بالکل اچھی بات ہے. جو معاشرے کے جو ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. لیکن چوہدری صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ بھی تقریباً 8 لاکھ کے قریب لوگوں کو جو فیک انٹری تھی، جس میں ایون گورنمنٹ امپلائیز تھے، 19 اسکیل کا بھی امپلائیز تھا، اس کا بھی چارٹ جو ہیں جو ہماری جو احساس پروگرام کی جو کوآرڈینیٹر ہیں، جو منسٹر ہیں، جو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جاری کیا اور ویب سائٹ پہ موجود ہے. اچھا، جو ابھی کرنل صاحب بتا رہے تھے، کرنل صاحب نے جتنی بھی چیزیں کہی، میں سمجھتا ہوں کہ کرنل صاحب نے جو بھی کہا وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو خود سے ہی ایک چارج شیٹ ہے جو کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے خلاف ہی بتا دی ہے. جو تیسری چیز ڈاکٹرز کی بات کی گئی، جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا، پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے ڈیزیزز ایکٹ، انفیکشس ڈیزیزز ایکٹ 2020 جاری کیا. اور آج جو پابندیاں لگی ہیں، یہ نوٹیفیکیشن پہلے محکمہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آتا تھا، آج جو نوٹیفیکیشن آپ کا پنجاب میں ایکٹ کر رہا ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. تو وہ چیزیں جو آپ نے کہی وہ کی گئی ہیں. تیسری چیز، جو فرنٹ لائن کے لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو اویلیبل لوگ ہیں، ان کو پنجاب گورنمنٹ نے 1 ماہ کا بونس سیلری دیا اور ان کی
جو ہے ان کا جو آگے ان کو کیا گیا، ان کی انشورنس پالیسی، لائف انشورنس اور دیگر چیزیں کی گئی، جس میں نہ صرف ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ریسکیو 112 کے، پولیس کے، یعنی وہ تمام محکموں کے لوگ جو کہ فرنٹ لائن پہ اس پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم سب کو مل کے بالکل یقینی طور پہ کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں جو دوست ہمارے بتا رہے ہیں، اگر کوئی اچھی بات بالکل ہے گورنمنٹ کو بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کر بھی رہی ہے بالکل، یہ ہمیں مل کے ایک چیز سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ، اور ہماری قوم ہے، مجھے امید ہے یہ پازیٹیو ڈیبیٹ ہے، بالکل ہونی چاہیے، پارلیمان کی اصولی طور پہ بات ہے، اگر یہ بھی بات ہوئی کہ اجلاس ہونا چاہیے، لیکن کن حالات میں، کیا یہی خود ہی تو یہ ڈیزائن کر رہا ہے پیناڈیمک، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اکٹھے نہ ہوں، اتنا فاصلہ رکھیں، اور اس کے لیے اسد عمر صاحب نے ایک میٹنگ کی، کوشش کی، انہوں نے جو سابقہ سپیکرز ہے فخر امام صاحب، حمیدہ مرزا صاحبہ سے بھی ایک بیٹھک کی ہے، نیکسٹ غالباً ویڈنسڈے کو پھر مل رہے ہیں، تو کوشش کی جا رہی ہے تمام فرنٹس کے اوپر کہ جو سیریس NDMA کا جتنا بھی ریکارڈ ہے اسے کہا گیا ہے کہ وہ سب صوبوں کو دے، اور جتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے ریشنل اعتبار سے تمام صوبوں کو وہ دیا جا رہا ہے، وہ چیک کر لیں، AJ میں دیا جا رہا ہے، گلگت بلتستان میں دیا جا رہا ہے، اور سارے کا سارا ڈیٹا آپ کا پورٹل کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ ایک بات کی گئی کہ ایک ایسا انفارمیشن کیا ہوتی ہے، ابھی بھی گورنمنٹ covid.gov.pk کے اوپر ابھی آپ کلک کریں، آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ٹوٹل ٹیسٹ کتنے ہوئے، کس صوبے میں کتنے پیشنٹ ہیں، کتنے ٹیسٹ ہوئے، سٹی وائز کتنے ہیں، ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل جو ہے اس کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، گاڈ فاربٹ ہمیں کیئر کرنی چاہیے، یہ ایسی سچویشن نہ ہو جیسے چودھری صاحب فرما رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے ٹو ہیو اے بیلنس۔ دیکھیں آپ فوری طور پہ ہیلتھ سب سے پہلے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے میئرز لی، ان میئرز کے نتیجے میں جو آپ کا فال آؤٹ ہے آپ نے فوری طور پہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور اس میں جو بالکل نچلے درجے کے لوگ ہیں، آج بجلی کے بلوں میں جن لوگوں کے لاہور میں دیکھنے والے لوگ ہیں 300 سے یونٹ نیچے آئے ہیں، سب کو دیکھیں 1000 سے زیادہ، یا ان کو ریلیٹیولی ان کو وہاں پہ سبسیڈائز کر دیا گیا ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی کی گئی ہیں۔ اب آئی وش کہ ہماری اکانومی اتنے بڑے سکیل پہ ہوتی، اتنے اچھے لیول پہ ہوتی کہ اور زیادہ لوگوں کو کیا جاتا۔ کچھ منٹ ہے، میں چودھری صاحب سے بھی اور کرنل صاحب سے بھی پوچھوں گا آخر میں۔ کرنل صاحب کیا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کوئی ایک دو تجاویز جو ابھی سے کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پر تاکہ کوئی کوشن مل سکے؟ دیکھیں جب تک ری انفورسمنٹ جو انہوں نے خود سٹینڈرڈ یہ گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں، مثلا ٹریفک ہے بے ہنگم ہے، موٹر سائیکل کے ساتھ موٹر سائیکل کھڑا ہے، دکانیں جو ہیں وہ کھول دی ہیں، وہاں کوئی آدمی چیک کرنے والا نہیں ہے، بھئی وہ کیوں دکانیں کھول دی ہیں؟ جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ اتنی تیزی سے جیسے ملٹیپل انٹرسٹ لگتے ہیں بینکوں میں، اس طرح ملٹیپل انکریز ہو رہی ہے پیشنٹس کے اوپر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ لاک ڈاؤن کھول دینا ہے۔ جو بیچارے علاج کرنے والے ہیں وہ علیحدہ تڑپ رہے ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ کتنی ان کو کٹس دے سکتے ہیں؟ دے ہیو ٹو ریگولیٹ دا تھنگس۔ اب چائنا سے کوئی 5-6 جہاز آ چکے ہیں، جیسے گیلانی صاحب نے بتایا ہے، تو اس کو بتائیں نا، شام کو میڈیا کو بتائیں کہ یہ سامان آیا ہے، اس ہاسپٹل میں اتنا چلا گیا، اتنا چلا گیا، اتنا چلا گیا۔ یہ تو آپ پبلک سروس میسج کے طور پہ آئی ایم شیور میڈیا کو اگر دیں گے تو یہ میڈیا پہنچ جائے گا۔ سب سے اچھا ہاسپٹل آپ مجھے ایک عام آدمی سے جا کے بتا دیں، پوچھ کر بتا دیں کہ سب سے اچھی فیسلٹی گنگا رام میں ہے، سروسز میں ہے، میو ہاسپٹل میں ہے۔ او بھائی ہر اخبار بندہ نہیں پڑھتا، کوئی ایسی پبلسٹی کریں، لوگوں کو اٹریکٹ کریں، لوگوں کو ایک اس طرح انفارمیشن دیں کہ وہ خود انہیں جب تھوڑی سی تکلیف ہو تو وہ جائیں۔ دوسری بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک پڑھا لکھا بچہ جو ہے آج گلی میں صدائیں لگا رہا تھا کہ روٹی دے دو، تو جب میں نے اس کو کہا کہ یار تو کی پروفیشنل جب بندہ لگنا ہے، وہ کہتا ہے جناب عالی 12 جماعت پاس ہوئی، انہوں نے جو 1166 یا جو بھی نمبر ہے اس کے اوپر بے تحاشا کالیں کر لی ہیں۔ جب 3 بہن بھائی گھر پہ بیٹھے ہو نا اور مر رہے ہوں بھوک سے اور بوڑھی ماں ہو، تو مجھے کیا پتا کہ یہ کھربوں اور اربوں روپے جو ہیں وہ کدھر بڑھ رہے ہیں۔ ان طریقوں کو بہتر کریں، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان طریقوں کو بہتر کریں۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، کیا فائنل کوئی ایسی تجویز جو آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر امپلیمنٹ فوری کرنی چاہیے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر کو آپ فوری طور پر سپورٹ کریں، جو آپ نے کہا ہے کہ 100 ارب روپیہ رکھا ہے SME کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے، ان کے بل، ان کی جو کھادیں، ان کی دوائیاں ہیں، ان پہ سیلز ٹیکس آپ واپس لے لیں۔ آپ نے پلے سے کچھ نہیں دینا، آپ 150 ارب روپیہ سے تیل کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کما رہے ہیں، وہ لوگوں کو واپس لوٹا دیں۔ بجلی کی قیمتوں میں، بجلی کس سے بنتی ہے؟ تیل سے بنتی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ کمی ہونی چاہیے اور اس کا بینیفٹ لوگوں کو دے دیں۔ تیسری بات یوٹیلٹی بلز کی میں نے کی ہے، وہ معاف کر دیں، لوگوں کو کھانے کو دے دیں اور لوگوں کو۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، بہت شکریہ یاسر گیلانی صاحب، بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔